بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ان آیتوں کا تعلق اس مصیبت اور پریشانی سے ہے جو اس وقت ہندوستان میں خاص طور سے مسلمان لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں کے اندر چل رہی ہے، اور وہ یہ مال کے لالچ میں یا شادی کے لالچ میں یا خوبصورتی کے لالچ میں یا پھر کسی اور دنیاوی غرض کے وجہ سے نعوذ باللہ اپنے ایمان کو چھوڑ دینا اور اپنے ایمان سے پھر کر ہندو بن جانا یا یہودی بن جانا یا عیسائی بن جانا یا قادیانی بن جانا یا رافضی بن جانا، اسی کو ارتداد کہتے ہیں، یعنی اپنے دین سے پھر جانا، اور اسی کو کہتے ہیں مرتد ہونا۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرتا، شروع ہی سے غیر مسلم ہے، تو اس کو زبردستی ایمان قبول نہیں کروایا جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اسلام اور ایمان کا دعوے دار کہتا ہے، اس کے بعد اگر وہ ایمان سے پھر جاتا ہے، نعوذ باللہ ہندو، عیسائی، قادیانی یا بعض مرتبہ رافضی بھی غیر مسلموں میں داخل ہوتے ہیں، یہ بن جاتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، یعنی اس کو اب زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی۔ یہ سزا میں نے اس وجہ سے بیان کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایمان سے پھر جانا کتنا بڑا جرم ہے، اور آخرت میں سزا تو بعد کی بات ہے، دنیا ہی میں سزا اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ جاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنا دین بدل دے یعنی اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن جائے یا عیسائی بن جائے، قادیانی بن جائے، تو اس کو قتل کر دو۔ یہ اسلامی حکومت کا ایک قاعدہ ہے، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں۔ اگر آپ قتل کریں گے یا میں قتل کروں گا تو آپ کو گناہ ملے گا اور مجھے گناہ ملے گا، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا یہ بھیانک جرم ہے اور کتنی خطرناک یہ سزا اس کے لیے متعین کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ وہ آدمی جس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہوں اس کو ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی
حلاوت اس کے دل کے اندر محسوس ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ شرک کرنا، دوسرے الفاظ میں کہیے ایمان سے پھر جانا، تیسرے الفاظ میں کہیے ہندو بن جانا، چوتھے الفاظ میں کہیے قادیانی بن جانا، پانچویں الفاظ میں کہیے اپنے دین چھوڑ دینا، اس کے نزدیک اتنا برا ہو کہ ایسا اس کو لگتا ہو جیسا کہ اس کو زندہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس سے بھی بدتر یہ بات سمجھتا ہو کہ میں خدا نخواستہ اپنا دین پھیر دوں۔ تو اگر ایمان کا جذبہ اتنے لیول پر، اتنے اونچے درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ آدمی اپنے دین کو چھوڑنا ایسا سمجھتا ہو جیسے کہ مجھے زندہ آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، میرے جسم کے حصے کو آگ کے اندر پھینک کر جلایا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ لے وہ آدمی ایمان کا مزہ پا رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر چند ٹکوں کی خاطر 1,00,000 اور 1,00,00,000 یقیناً چند ٹکے ہی کہلائیں گے، ایمان کے مقابلے میں اربوں اور خربوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر یا کسی خوبصورت لڑکی یا کسی خوبصورت لڑکے کی نعوذ باللہ خاطر اپنا ایمان پھیر دیتا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے اللہ تیری حیثیت میرے نزدیک ایک خوبصورت لڑکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایمان سے پھر جانے کا مطلب ہے اللہ کو چھوڑ دینا، ایمان سے پھر جانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پیچھے ڈال دینا، ایمان سے پھر جانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھتکار دینا۔ تو جو آدمی لڑکی کی وجہ سے یا لڑکی لڑکے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا کسی کاروبار کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے یا کسی اور دنیاوی غرض کی وجہ سے کوئی آدمی ایمان سے پھرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صاف کہہ رہا ہے اللہ تیری حیثیت میرے نزدیک 1,00,00,000 کے بدلے میں نہیں ہے، میرے نزدیک کروڑ کی حیثیت ہے، میرے نزدیک تیری حیثیت نہیں، میرے نزدیک خوبصورتی کی حیثیت ہے، میرے نزدیک تیری حیثیت نہیں۔ اب بتلاؤ کیا ایمان والا اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ صرف اس وجہ ہی سے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، صرف اس ہی وجہ سے تو ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور صرف اس وجہ سے ہی تو ان کے کمر کو چھلنی کیا جاتا تھا، صرف اس وجہ ہی سے تو ان کو گرم آگ کے کوئلوں پر جلایا جاتا تھا کہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اگر وہی شخص یہ کہہ دیتا کہ میں مشرک ہوں، اگر وہی شخص یہ کہہ دیتا میں ایمان سے پھرتا ہوں، اگر وہی شخص یہ کہہ دیتا کہ میں اب اللہ کا دعویٰ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار نہیں کروں گا، تو پھر وہی آدمی سکون سے رہتا، وہی آدمی عزت سے رہتا، وہی آدمی عیش لوٹتا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ برداشت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کی گرم ریت پر جلنا برداشت کیا۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بہت آسان ہے گرم ریت بول دینا، بہت آسان ہے انگاروں کا لفظ بول دینا، بہت آسان ہے گرمی کو بول دینا، لیکن ذرا گھر جا کر اپنی کنی اور چھوٹی انگلی گیس پر ڈال کر دیکھنا، پھر پتہ لگتا ہے آگ کسے کہتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے گرم ریت کسے کہتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ گرمی کسے کہتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے انگارے کسے کہتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے جلنا کسے کہتے ہیں۔ میں جلنا کہوں اپنے منہ سے یا پھر میں نہ جلنا کہوں، میں جلنا کہوں منہ سے یا پھر سکون سے رہنا کہوں، میری زبان کے لیے تو برابر ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے۔ حضرت صہیب ہی ہیں شاید صحابی، یا حضرت خباب ہیں، ان کی بھی یہی حالت تھی کہ ان کو ایمان کے قبول کرنے کی وجہ سے مکے والے اتنی تکلیف دیا کرتے تھے کہ کمر پر ان کے آگ کے نشان، آگ کے جلنے کی وجہ سے نشان پیدا ہو گئے تھے، اور گوشت اتر گیا تھا، چربی نظر آنے لگی تھی۔ 20-25 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اپنی کمر دکھانے لگے، اور پھر حضرت عمر نے پوچھا
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے تمہاری کمر پر یہ چھلنی ہونے کے نشان نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے ہے کہ مکے کے لوگ ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے مجھے گرم اور تپتے ہوئے انگاروں پر کھینچا کرتے تھے، اس کی وجہ سے میرے کمر کا گوشت اتر گیا تھا، چربی نظر آنے لگی تھی۔ آج 20-25 سال کے ہو چکے ہیں لیکن وہ زخم صحیح نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آج اس کمر کو لے کر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور دکھاؤں گا اللہ تیرے لیے میں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے۔ ایک تو یہ ہے ایمان کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنا، اور یہ ایک ہے کہ تھوپڑے کو دیکھ کر اپنا ایمان پھیر دے آدمی، کسی لڑکی سے بات کر کے اپنا ایمان پھیر دے، کہ کسی لڑکے سے بات کر کے اپنے ایمان سے بک جائے، یہ چند پیسوں کی وجہ سے ایمان سے پھر جائے۔ اور یہ لعنت اور یہ مصیبت اور یہ پریشانی آئی ہے موبائل کی وجہ سے، یعنی موبائل کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ عام طور پہ جتنے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں سب کے پیچھے ایک ہی بات نظر آئے گی، موبائل۔ ورنہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان محلے کے اندر رہنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کی نظر اگر پڑے گی بھی تو مسلمانوں ہی پر پڑے گی، وہ کہاں دوسرے غیر محرموں کے پاس اور غیر مسلموں کے پاس چلا جائے گا؟ یہ موبائل ہی کے ذریعے سے غیر مسلموں سے تعلق ہوتا ہے، موبائل ہی کے ذریعے سے غیر مسلموں تک پہنچا جاتا ہے، اور موبائل ہی کے ذریعے سے ان سے نعوذ باللہ غلط تعلقات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ایمانی جذبہ بالکل ہی ٹھنڈا اور مان پڑ چکا ہے۔ کم سے کم آدمی کو اتنی حس تو باقی رہنی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ ایمان ہی کی وجہ سے تو ہم اب تک کے یہ خوشی میں ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، اب ایمان ہی کی نعوذ باللہ ایمان ہی بکنا شروع ہو جائے اور ایمان پر ہی ڈاکے پڑنے شروع ہو جائے اور آدمی کھڑا دیکھتا رہے، اور ماں باپ اپنی اولادوں کو، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، آزاد چھوڑتے رہیں اور ان کو کہیں بھی جانے دیا جائے، اسکول اور کالج اور ٹیوشن کے بہانے سے وہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں کچھ پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ حالات ہے کہ غیر مسلم لڑکیاں ہندو ٹیچرز کے پاس پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہ پڑھنے والے ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہندو لڑکے بھی ہوں گے غیر مسلم لڑکے بھی ہوں گے، تو کیا ان سے ان کا تعلق قائم نہیں ہوگا؟ اور آپ کو سب پتہ ہے ہر آدمی کی ایمان کی سطح کیا ہے، یہ تو نام کا ہمیں ایمان ملا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا دنیا ہی میں امتحان ہونے لگ جائے کہ 1 کروڑ روپے لیتے ہو یا ایمان لیتے ہو، پتہ نہیں کتنے تو بک جائیں گے۔ ایسا ایمان نہیں ہے، یہ تو ہمارے ماں باپ مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوئے، بس ایمان چلا آ رہا ہے، ورنہ تو آدمی ایمان سے بکا ہوا ہے، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہے۔ کتنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ سود ساد کوئی حرام نہیں ہے، سب چلتا ہے اس زمانے میں، کیا یہ ایمان کا بیچنا نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے ایک تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، وقت بھی نہیں ہے، اور جو اصل بات میں نے شروع کی تھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر وہ تو رہ ہی گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد، مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہو، کافر بن جائے، ہندو بن جائے، قادیانی بن جائے، اور یہ رافضیوں کو بھی اس میں شامل کیجئے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اتر کے رہے گا، دنیا ہی میں وہ برباد ہو کر رہے گی، دنیا ہی میں وہ برباد ہو کر رہے گا، اور جو اس نے نقشے اور جو اس نے دماغ کے اندر اپنی کامیابی کے راستے سوچ رکھے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، سکون کی زندگی حاصل نہیں ہوگی، دنیا ہی میں اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر اترے گی، اور آخرت میں اس کا ایسا عذاب ملے گا جو بہت بڑا ہوگا جس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک آیت ہر وقت یاد رہنی چاہیے تاکہ ایمان کی قدر محسوس ہو سکے کہ ایمان کا بیچنا، ایمان سے پھر جانا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں برا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ دنیا ہی میں اترتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو کیا وہ پنپ جائے گا؟ کیا وہ کروڑوں لے کر
اس کو سکون مل جائے گا؟ کیا وہ کسی من پسند شادی کر کے اسے سکون حاصل ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت لازم آئے گی کہ جس پر اللہ کا غصہ اتر رہا ہے اس کو سکون مل جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن طریقوں سے یہ نعوذ باللہ پریشانی پیش آ رہی ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ سہارنپور میں نہیں ہے، سہارنپور میں ہے، اور نعوذ باللہ اگر ہلکی اور کم ہے تو کچھ پتہ نہیں، اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہونے کے بعد پھر ہم کنٹرول نہ کر پائے، تو ابھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی جو سب سے اہم بات ہے جس طریقے سے یہ آ رہی ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ موبائل کے ذریعے سے اور ان غیر مسلم سے تعلقات قائم کرنے کے ذریعہ سے آتی ہے، ورنہ تو پہلی نظر میں تو کوئی یہ نہیں کہے گا میں تجھ سے شادی کرتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ پہلے تعلقات ہوتے ہیں، فون پر باتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، تب جا کر یہ سب آخر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان شروع کی باتوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلموں میں کالجز میں اگر ہمارے پاس مسلمانوں کے اسکول ہیں اور پڑھانے والے مسلمان ہیں تو ان کے پاس بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہلکا پھلکی اگر پڑھائی میں کمی بھی رہ گئی اور ایمان بچ گیا تو یہ ناکامی ہے، کامیابی ہے۔ پڑھائی اعلیٰ درجے کی ملنی چاہیے، ایمان بکتا ہو تو بکے، یہ تو نعوذ باللہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کی یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ ایمان بکتا ہو تو بک جائے، ہمیں مورتیوں کے سامنے جھکنا پڑے جھک جائے، ہمیں حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا پڑے تو کوئی بات نہیں، بس ہائی لیول کے اسکولوں پر پڑھنے کا موقع مل جائے اور تعلیم اچھی مل جائے، پھر تو وہی ہوا ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ قرآن نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ آدمی ایمان سے پھرتا ہے جب دنیا کو آخرت سے زیادہ بڑھاوا دے گا، چاہے تو یہ کہیے پیسوں جب بڑھاوا دے گا تو ایمان بیچے گا، خوبصورتی کو بڑھاوا دے گا تو ایمان بیچے گا، مسلمانوں کو تھرڈ کلاس کا لوگ سمجھے گا تو پھر وہ ایمان کو بیچ دے گا۔ کسی بھی صورت میں اگر اس کے دل میں دنیا بیٹھے گی تب وہ آخرت کو کمتر اور چھوٹا سمجھے گا اور اس کے مقابلے میں ایمان ضرور بیچے گا۔ یہ ایک بنیادی وجہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے کہ ایمان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا کو نیچے رکھو، آخرت کو بڑھا کر رکھو، پھر سب مس ورڈ اور مس ہند بھی اگر آ جائے تو پھر آدمی اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔